اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، استشرف العین والاذن، قربانی کا جانور صحیح سلامت ہونا چاہیے، یعنی عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عام قانون بھی یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کمانی ہے، نیکی حاصل کرنی ہے تو جو محبوب چیز ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، وہ اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو دلی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھا جانور اور دلی محبت کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق وہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کو اگر ہمیں ہدیہ گفٹ وغیرہ دینی ہوتی ہے تو گھٹیا چیزیں نہیں دیتے ہیں، پورا سوچ سمجھ کر کے جو اچھے سے اچھی چیز آپ کی نظر میں وہی دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نام پر دینا ہے تو بھی اپنے اخلاص کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن اگر اچھے کے چکر میں اس لیے گئے کہ لوگ واہ واہ کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ثواب تو گیا، الٹا آپ کو لیے یہ پیسے وبال اور مصیبت بن جائیں گے، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ دکھلاوے والا کام شرک ہوتا ہے۔ کل پرسوں ایک بندہ آیا تھا، اس نے بولا کہ لاکھ روپے کے لگ بھگ جانور مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا جانور اگر گھر کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو پھر سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کم 1.5 سے پونے 2 لاکھ والا جانور چاہیے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہ اللہ کے لیے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کرنا ہے تو اپنی طاقت کو دیکھو، جو شرعاً جائز ہے وہ کرو نا۔ آپ کو گنجائش، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے 60-70 ہزار روپے ادھار لینے کے چکر میں ہوں، ادھار مل جائیں تو پھر اتنا بڑا جانور لے آؤں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا بھائی، اس سے بڑا دکھلاوا اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس کے حساب سے اپنی گنجائش کے مطابق اخلاص کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ کریں بس۔ اور پورا جانور ایک آدمی کی طرف سے کرنا واجب نہیں ہے، ایک حصہ کرنا ہوتا ہے بڑے جانور کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر آپ 5-10 کتنے بھی افراد ہو، سارے تو مالدار نہیں ہوتے، بچیاں بچے وہ تو مالدار نہیں ہوتے۔ مالدار ہوتا ہے یا تو گھر کا سربراہ بڑا مرد، یا پھر عورت کے پاس اگر سونا ہے تو وہ بھی مالدار ہے، تو پھر مرد کا اور عورت کا ان 2 کا حصہ ڈالنا لازم ہوا، سب کا تو نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے 10,000 روپیہ تو وہ 11,000 روپیہ نہیں دیتا، بار بار حساب کرتا ہے کہ 10,000 ہی ہوں گے نا، ہاں بس اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ نہیں، 1,000 بھی کبھی بھی نہیں دے گا، بس 10,000 ہیں 10 ہی دے گا۔ قربانی کے اندر اگر اسی کے اوپر 30,000 روپے کے 2 حصے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر 15,000 کا ایک حصہ، 15 کا دوسرا حصہ، 30,000 کا، تو پھر یہ 1 لاکھ روپے کا جانور کیوں لے رہا ہے؟ یعنی اس کے اندر شبہ ہے نا دکھلاوے کا۔ اگر دکھلاوا نہیں ہے بھلے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کو سامنے رکھتے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یار اس نے حصہ ڈالا ہے، اس نے پورا جانور نہیں کیا، تو یہ جانور غیر اللہ کے لیے ہوا، لوگوں کے لیے ہوا، اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاؤ، شرک سے بھی بچاؤ، اخلاص کے ساتھ جو طاقت ہے وہ کر لیں، یا بکرا کریں یا پھر گائے کے اندر ایک حصہ ڈالیں۔ اور عیب دار جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کون سا عیب؟ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے جانور کا حسن خراب ہوتا ہو یا پھر جانور کی قیمت خراب ہوتی ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 4 تھن والا جانور ہے،
اس کے اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر 1 تھن خراب ہے تو بھی 3 معنی زیادہ تو صحیح ہے نا، اس وجہ سے اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. اگر 2 تھن والا جانور ہے بکری وغیرہ، اس کا اگر 1 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ آدھا آدھا خراب ہے. یعنی اگر کم خرابی ہے، زیادہ ٹھیک ہے تو اس کو چل سکتا ہے. لیکن اگر برابر خرابی ہے، جتنا خراب ہے اتنا ہی، ایک صحیح ایک خراب، آدھا آدھا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی. اور اگر کسی جانور کی آنکھ خراب ہے، بالکل نظر نہیں پڑتی، یا کوئی زخم ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کانا ہو گیا. دونوں آنکھیں خراب ہیں تو بھی قربانی جائز نہیں ہے. آنکھیں تو ٹھیک ہے لیکن نظر نہیں پڑتی تو بھی قربانی جائز نہیں ہے. گزشتہ سال ایسا ہوا تھا، میرے پاس کوئی مسئلہ آیا تھا، کسی نے بولا کہ ہم جانور لے آئے، ابھی ہمیں گھر میں یہاں لانے کے بعد پتہ لگا ہے کہ وہ تو نابینا جانور اندھا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اگر جانور کی نظر تھوڑی خراب ہے تو پھر بھی اندازہ کیا جائے گا، ویسے نہیں کہ بس جیسے چاہو کرو. اندازہ کرو کہ نظر تھوڑی خراب ہے یا زیادہ خراب ہے. اس کا بھی تفصیلی علماء نے واقعہ لکھا ہے. اگر کسی کو سامنے اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہو تو پھر آنا تفصیلی بتاؤں گا، ورنہ اکثر اس کی ضرورت نہیں ہے، پر چھوڑ دیتے ہیں اس مسئلے کو. اور کان، اکثر جانوروں کے کان کٹے ہوتے ہیں. دیہاتی لوگ بے وقوفی کی وجہ سے، رسموں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تھوڑا سا چیر دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی اس کو نظر نہیں لگے گی. غیر اللہ کے پیچھے بے وقوف قسم کے لوگ، جیسے آج کل رکشوں کے اندر دیکھو جوتا لٹکا دیتے ہیں. ارے ظالم، تمہیں احساس نہیں ہے؟ جوتا تمہیں نظر سے بچائے گا، جوتا تمہیں ایکسیڈنٹ ہونے سے بچائے گا. لیکن جب آدمی جاہل بن جاتا ہے نا، دین سے دور ہو جاتا ہے نا، پھر ایسا گمراہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ بھی کان کو چیر دیتے ہیں. تو چرا ہوا جانور کان اگر تھوڑا سا چرا ہے تو خیر ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر بہت زیادہ چرا ہے کہ آدھا آدھا کان لگا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. اور اگر کان کٹا ہوا ہے، اس میں پھر اندازہ کیا جائے گا کہ کتنا کٹا ہے، تھوڑا سا ٹکڑا کٹا ہے یا زیادہ کٹا ہے. اگر زیادہ کٹا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی، تھوڑا کٹا ہے تو ہو جائے گی. زیادہ اور تھوڑا کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا حصہ، یعنی جتنا پورا کان ہے یا پورا دم ہے اس کو 3 حصے کرو. اگر ایک حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. اگر چوتھا حصہ کٹا ہے یا پھر 2-3 انچ کٹ گیا ہے تو پھر دم کی اجازت ہے. کان کے اندر بھی یہی کہ تیسرے حصے سے کم ہونا چاہیے. باقی سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، بھلے زیادہ ٹوٹا ہو کم ٹوٹا ہو، ہر حال میں جائز ہے. لیکن اگر اتنا کٹا ہے کہ وہ ٹوٹنے کی وجہ سے اندر زخم ہو گیا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر ایسا جانور بیمار ہے کہ چل پھر بھی نہیں سکتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. آپ ٹھیک صحیح سلامت لے آئے تھے، پھر گھر میں آنے کے بعد بیمار ہو گیا، تو ابھی بھی اگر ایسا بیمار ہے کہ وہ چل پھر ہی نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تو پھر اگر آپ کے اوپر قربانی واجب تھی تو پھر اس جانور کو چھوڑ کر کے دوسرا لینا پڑے گا. لیکن اگر قربانی واجب نہیں تھی، ویسے ہی ثواب کی خاطر کرنا چاہا تو پھر اسی جانور کو کاٹ دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے بہت سارے جانوروں کو خارش ہوتی ہے. اگر اتنی زیادہ خارش ہے کہ پورے جسم سے، اس کے کھال سے پیپ وغیرہ نکل رہی ہے، اور اندازہ ہے کہ یہ خارش کی بیماری کا اثر اس کے اندر گوشت تک گیا ہوگا تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی جانور لے لیا، پھر لاتے ہوئے چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ابھی اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ذبح کرنے کے ٹائم پر گرا رہے تو اس وقت میں ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کی جائز ہے. لیکن پہلے اگر 1-2 دن پہلے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے ٹانگ ٹوٹی تو نہیں لیکن ذرا سی چوٹ لگی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ چل پھر سکتا ہے یا نہیں سکتا. چلنے کے اندر وہ پاؤں زمین پر رکھ کر کے اس پر کچھ زور لگاتا ہے یا نہیں. اگر لگاتا ہے تو پھر قربانی جائز ہے، نہیں لگاتا تو قربانی جائز نہیں ہے. دم کا اکثر مسئلہ ایسا ہوتا ہے، 2 جانور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جانور کے دم کے اوپر دوسرا جانور بیٹھ گیا، پھر یہ جیسے ہی اٹھا تو دم ٹوٹ گیا، کٹ گیا. اس صورت کے میں اندر بھی وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہے یا کم کٹا ہے تو جائز ہے، زیادہ کٹا ہے تو جائز نہیں ہے.
بہت سارے جانوروں کے دانت کٹے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں، تو اگر دانت بھی بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ کھا پی بھی نہیں سکتا، آدھے سے زیادہ کٹے ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑے سے 1-2 کٹ گئے، 2-4 بھی کٹ گئے تو خیر ہے۔ اگر چر سکتا ہے، خود ہی گھاس وغیرہ چارہ کھا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر زیادہ نقصان ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کے اندر بہت زیادہ احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ پیسہ بھی جائے اور دکھلاوے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو جائیں، یا پھر پیسہ بچانے کے لیے اتنا ہلکا جانور لے لو کہ وہ گھر میں پہنچاؤ تو پھر عیب دار ہو۔ کبھی کبھار وہ دم جوڑ دیتے ہیں ایلفی کے ذریعے سے، اور کبھی کبھار اسی کے اندر ہوا وغیرہ پھونک دیتے ہیں اور ایسا موٹا نظر آتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دعا کر کے لیں، اللہ کرے کسی طرح کے شر سے، مصیبتوں سے اللہ آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔